لیجئے اگر ہم کریں لا الہ الا اللہ اور محمد رسول اللہ الگ الگ کر کے دیکھیں تو لا الہ الا اللہ کے تقاضے اس امت پر کیا ہیں؟ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسول الکریم وعلی آلہ وصحبہ اجمعین، اما بعد، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جو احکام شریعت آپ کا پروگرام ہے، یہ واقعی بہت بڑھیا پروگرام آپ نے مرتب کیا ہے۔ تہذیب ٹی وی جو ہے مبارکباد کا مستحق ہے۔ آج کا جو آپ کا سوال ہے وہ سب سے اہم ترین سوال ہے، کیونکہ ایمان میں آنے کے بعد آپ کو لا الہ الا اللہ پہ ہی آنا پڑے گا اور محمد رسول اللہ پہ۔ آپ کا جو سوال ہے کہ لا الہ الا اللہ کے تقاضے کیا ہیں، اصل میں الہ کہتے ہیں معبود کو، اللہ کو اکیلا معبود ماننا اور اپنی خواہشوں کو ختم کر کے اللہ کی خواہش پہ چلنا، یہ لا الہ الا اللہ ہے۔ اصل میں اللہ ہمارا رب ہے اور ہمیں یہ بات طے کرنی پڑے گی کہ اب جو کچھ اس نے ہمارے لیے مرتب کر دیا شریعت میں، اپنے رسول کے ذریعے جو تعلیمات بھیج دی، وہی ہمارے لیے ٹھیک ہیں، انہی پہ ہم زندگی گزار کے فلاح پا سکتے ہیں، اسی پہ زندگی گزار کے ہم جنت پا سکتے ہیں، اللہ کا قرب پا سکتے ہیں۔ تو لا الہ الا اللہ کا سب سے بڑا جو تقاضا ہے وہ احکام شریعت کا فالو کرنا، کہ ہم شریعت جو بھیجی اللہ نے اپنے نبی کے ذریعے اسے فالو کریں، اس کی منع کردہ چیزوں سے رکیں، اس کی اجازت کردہ چیزوں کی طرف مائل ہوں۔ صرف اللہ ہی عبادت کے لائق ہے، لا الہ الا اللہ، اللہ کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں۔ ایک اور چیز آتی ہے یہاں پہ، اللہ تعالیٰ نے کہا میں نے انسان اور جنوں کو اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا، بندگی کے لیے۔ جی بندگی، تو اس سے کیا مراد ہے؟ ذرا اس کے بارے میں تھوڑی وضاحت کریے۔ یہاں اصل میں اللہ کی مراد یہ ہے کہ انسان اور جنوں کو اللہ نے تمام تر چیزیں جتنی بھی کائنات میں چیزیں سب انسان کے لیے بنائی، اور باقی چیزوں کو اللہ نے انسان کو اور جن کو اپنی عبادت کے لیے بنایا۔ بندگی کہتے ہیں غلامی کو۔ جی، غلام کے معاملے میں میں ایک قول بتاتا ہوں آپ کو، حضرت بلال بن برہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جی، ان کا قول یہ ہے، جب کسی نے ان سے پوچھا کہ بلال، ایک غلام کی کیا پہچان ہے، کیا صفت ہونی چاہیے، تو ان کا جواب بڑا حسین تھا کہ اصل غلام وہ ہے جس کی نظر اپنے مالک کے اشارے پہ رہے اور کان اس کی آواز پہ رہے۔ تو ہمیں ہر ٹائم اللہ کی بندگی میں رہنا ہے۔ اللہ 24 گھنٹے معبود ہے، تو ہمیں بھی 24 گھنٹے بندہ بننا ہے۔ بندگی کوئی 4-6 گھنٹے کی نہیں ہے نوکری کی طرح، بلکہ غلامی ہے 24 گھنٹے کی۔ آپ 5-10 منٹ کی نماز پڑھ کے ابھی آپ نے کہا نا کہ اللہ تعالیٰ نے، جیسے میں نے بھی کہا کہ جن کو اور انسان کو اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا، ابھی آپ نے کہا بندے کی غلامی کے لیے کہ ہمیں 24 گھنٹے عبادت کرنی۔ انسان 24 گھنٹے تو عبادت نہیں کرتا، روزہ نماز کتنی دیر، نماز 5 ٹائم کی پڑھ بھی رہا ہے، ساری نمازیں پڑھ لگا 2-2.5 گھنٹے لگ جائیں گے 5 ٹائم کی نماز میں۔ نہیں تو عبادات کا مفہوم ہی غلط سمجھا ہوا ہے نا۔ نہیں، میں کہہ رہا ہوں عبادات صرف نماز روزہ کا نام تھوڑی ہے، عبادات تو یہ بھی ہیں۔ تو میں وہی جاننا چاہ رہا ہوں 24 گھنٹے عبادات کے اندر، جیسے ابھی آپ نے ذکر کیا غلام کا، غلام کا مطلب تو یہ ہوا 24 گھنٹے کی غلامی ہو گئی، 24 گھنٹے کی عبادت ہے۔ جو امپلائی اور غلام میں فرق ہے، سمجھے؟ جیسے ابھی آپ کہہ رہے تھے تو غلام تو کسی چیز کو منع ہی نہیں کر سکتا، تو وہ 24 گھنٹے کی عبادت کیسے کرے، ذرا اس کے بارے میں تھوڑا۔ وہ جو ہے معاملہ، اس کے لیے آپ کو یہ دیکھنا پڑے گا کہ اس نے کیا کیا حکم دیے، آپ کو دکان پہ کیسے رہنا ہے، آپ کو آفس میں کیسے رہنا ہے، آپ کو جس چینل پہ آپ کام کر رہے ہیں اس کے لیے کتنا ایماندار رہنا ہے۔ ہر چیز کا ایک معاملہ اللہ نے آپ کے لیے طے کر دیا۔ اگر آپ اسے فالو کرتے ہوئے، اس کے قانون کو، اس کی شریعت کو، اس کے رسول کے طریقے کو فالو کرتے ہوئے زندگی گزارتے ہیں، آپ یقین کریں آپ 24 گھنٹے عبادت میں ہیں۔ ہم عام طور سے اس وقت بچوں کو کلمہ سکھا دیتے ہیں، کلمہ طیبہ، کہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ۔ بچہ بڑی تتلی آواز میں پڑھ بھی لیتا ہے اور ہمارا کام ختم، کہ بچے نے کلمہ سیکھ لیا بس۔ اس کلمے کو راسخ کیسے کیا جائے اس کے دل میں، کیونکہ جب تک یہ ہمارے دل میں راسخ نہیں ہوگا تو آنے والے معاشرے کا جو وہ حصہ بنے گا تو ایک صحت مند معاشرہ نہیں وجود میں آئے گا۔ اصل میں تو بڑا اہم ترین سوال آپ نے کیا ہے، یہ بڑا ضروری ہے لوگوں کو بتانا کہ جو لا الہ الا اللہ ہے نا، اسے آپ خود عمل کر کے دکھاؤ بچوں کو۔ بچے ہوتے ہیں آبزرور۔ اگر آپ کے عمل میں بچے لا الہ الا اللہ دیکھیں گے کہ ہمارے باپ کا جو رب ہے، ہماری ماں کا جو رب ہے، وہ ایک الہ ہے، اللہ ہے، انہوں نے رب اپنی خواہشات کو، اپنے کاروبار کو، اپنے گھر کو، اپنے کپڑوں کو نہیں بنا رکھا، تو پھر ان کے دلوں میں بھی اللہ اسی طرح راسخ ہوا جیسے اپنے ماں باپ کو کرتے ہوئے دیکھیں گے۔ تو سب سے ضروری عمل ہے لا الہ الا اللہ۔ کہ کلمے کو راسخ کرنے کا طریقہ اپنا، وہ کیا کیا ہمارے عمل ہونے چاہیے
جس سے کہ بچے کو یہ کہ دماغ میں کلمہ راسخ ہو جائے؟ سب سے پہلے تو آپ اپنے اندر اللہ کو اتاریں کہ آپ اللہ کو ایک الہ مانتے ہیں، اور وہ آپ کی ایکٹیویٹیز سے ظاہر ہونا چاہیے۔ نیت تو آپ کے اندر ہے، باقی تو آپ کی حرکتیں دکھ رہی ہیں۔ مان لو آپ کے دروازے پہ کوئی آیا اور آپ نے اپنے بچے سے کہہ دیا کہہ دو ڈیڈی نہیں ہے، تو وہ آپ اسے جھوٹ سکھا رہے ہیں جو شریعت کے خلاف ہے، تو وہ آپ لا الہ الا اللہ کے خلاف اسے دے رہے ہیں معاملہ۔ وہ اس ٹائم معصوم نہیں بولے گا، لیکن بڑے ہونے کے بعد اس کے اوپر یہ بات ہر حال میں آیا ہو جائے گی کہ میرے باپ نے مجھے یہ سکھایا۔ ایسے ہی اور معاملہ ہے، مان لو کسی کے پیسے آپ کے پاس ہیں اور آپ اسے ٹائم پہ پیسے نہیں دے رہے، بچہ آپ کا دیکھ رہا ہے کہ آپ بحث کر رہے ہیں، تو وہ اس کا چھوٹا معصوم دل ہوتا ہے، اسے لگے گا کہ اسی طرح کرنا چاہیے، لوگوں کو چکر کٹانے چاہیے، ان کے پیسے نہیں دینے چاہیے، وعدہ خلافی جو ہے وہ ٹھیک ہے۔ تو یہ آپ لا الہ الا اللہ کے خلاف کر رہے ہیں۔ لیکن جب آپ لا الہ الا اللہ کو فالو کرو گے اپنی زندگی میں، اور بچہ یہ دیکھے گا کہ میرا باپ ایک نیک آدمی ہے، لوگوں سے جو وعدہ کرتا ہے بات کرتے ہوئے ہر چیز میں انشاءاللہ، ماشاءاللہ، الحمدللہ، ان سب چیزوں کا یہ بھی چیزیں رکھیں، لیکن یہ پہلے اپنے عمل میں اتاریں، زبانی نہ ہو۔ اصل میں قرآن یہ کہتا ہے کہ تم وہ کہتے کیوں جو کرتے نہیں، تو ماشاءاللہ، الحمدللہ، یہ آپ کی زندگی میں اترنا چاہیے، زبان پہ نہیں صرف، کیونکہ ایسا نہ ہونا کہ آپ صرف زبانی جمع خرچ کر رہے ہوں، اس کا بھی بڑا غلط اثر پڑتا ہے۔ یہ منافقت ہے کہ آپ کے عمل میں تو کوئی چیز نہ ہو اور آپ ظاہر وہ چیز کر رہے ہیں۔ اور منافقوں کے بارے میں اللہ نے قرآن میں یہ کہا ہے کہ یہ کافروں سے بھی نچلے درجے میں ہوں گے دوزخ میں۔ تو اس لیے بہت ڈرنے کی بات ہے، ہمیں اپنا کہنا کرنا ایک کرنا ہے، جتنا ہم کہیں اتنا عمل کر کے اگر ہمارے عمل میں اس میں تضاد ہے پھر تو منافق کے درجے میں آ گئے نا۔ نہیں، اصل میں کمزوری ہو سکتی ہے، کمزوری ہوگی۔ ہاں، منافقت تو یہ بھی ہے نا کہ جڑیں کھودنا، کہ دل میں آپ کے کلمہ ہو ہی نہ، یہ تو گناہوں کی طرف آدمی مگر بالکل ایک طرف سے خارج، ہاں نہیں، ایک دم خارج نہیں ہوتا، اور وہ مطلب اس کا علاج کر سکتا ہے۔ اسے بیماری کہا، دل کی بیماری منافقت کو، تو بیماری کا تو علاج ہوتا ہے نا۔ اور منافقت کا جو علاج ہے وہ انفاق ہے، زیادہ زیادہ اللہ کی راہ میں بانٹیں۔ جو چیزیں اللہ نے آپ کو دی ہیں، وہ چاہے صحت ہو، علم ہو، پیسہ ہو، خوبصورتی ہو، آپ کا رتبہ ہو، آپ کی بات ہو، آپ کی سفارش ہو، وہ ان محرومین میں بانٹیں جنہیں یہ چیزیں نہیں ملی۔ آپ نے کہا عمل سے اس کو، بچے کو یا اس کو سکھائیں۔ اگر یہ لا الہ الا اللہ ہی ہمارے ساتھ ہوگا تو وہ ہمارے سارے کام، چاہے ہماری دکان کا ہے، آفس کا ہے، اگر ہمارے سر پر یا یہ سوار ہو گیا کہ ہمارے دلوں میں راسخ ہو گیا اللہ ایک ہے، تو پھر تو یہی 24 گھنٹے کی عبادت بن گئی نا، ہمارے کھانا پینا، وہی تو میں نے شروع میں کہی تھی، اللہ کا حکم کیا ہے، ہمارا اٹھنا بیٹھنا، کھانا پینا، یہاں تک کہ بیوی کے پاس جانا بھی عبادت ہے۔ ہاں، تو وہ ساری چیزیں سب وہ جو ایک طریقہ بتا دیا ہے، کانسٹیٹیوشن ہے یہ۔ اچھا، اب اس کے آگے آتے ہیں محمد الرسول اللہ، اب اس کے کیا تقاضے ہیں، ذرا اس کے بارے میں تھوڑا بتا۔ اصل میں سورہ حشر کی 7 نمبر آیت میں اللہ رب العزت نے یہ بات کہی ہے کہ نبی جو تمہیں دیں وہ لے لو، جس سے روکے اس سے رک جاؤ۔ یہ محمد الرسول اللہ ہے، جو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی حد درجے کی محبت، حد درجے کی اطاعت، حد درجے کی پیروی کہتے ہیں پیر پہ پیر رکھنے کو۔ تو اگر آپ حد درجے کی پیروی رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ہی کریں گے، حضور نے ایک بار یہ بات فرمائی کہ تم مومن ہو ہی نہیں سکتے جب تک تمہیں اپنے ماں باپ، بہن بھائی، مال متا، ہر چیز سے زیادہ جو ہے، میں اپنی جان سے بھی زیادہ میری محبت۔ محمد رسول اللہ، ہاں، محمد رسول اللہ کے لیے میں ایک آیت بہت خوبصورت پیش کر دوں۔ سورہ احزاب کی 21 نمبر آیت ہے کہ اس میں اللہ نے یہ بات کہی ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم میں تمہارے لیے بہترین نمونہ ہے، اس پر بے شک اسوہ ہے ہمارے لیے۔ ہاں، تو ان کی پوری زندگی ہمارے لیے اسوہ ہے۔ ہم معاشرے میں دیکھتا ہوں میں کہ صرف حلیہ لے لیا جاتا ہے حضور کا، اصل چیز رویہ ہے حضور کا۔ حلیے کی اہمیت بہت ہے، لیکن وہ بعد میں، پہلے آپ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا رویہ، آپ رویہ فالو کریں۔ حضور کس طرح اپنی بیویوں کے ساتھ تھے، کیسے اپنے پڑوسیوں کے ساتھ تھے، کیسے اپنے صحابہ کے ساتھ تھے۔ دیکھیے قرآن میں اللہ نے ایک جگہ یہ تک کہا ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو کہ آپ جو ہے نرم دل ہیں۔ اگر آپ سخت دل ہوتے، سورہ آل عمران کی 159 نمبر آیا تھا غالباً، اگر آپ نرم دل نہ ہوتے، سخت دل ہوتے، تو لوگ آپ کے پاس سے چھٹ جاتے۔ تو صحابہ اکرام حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس اس طرح سے جمگھٹا لگائے رکھتے تھے، ہر صحابی کو یہ لگتا تھا کہ حضور سب سے زیادہ میرے قریب ہے۔ یہ جو شفقت اور فقراء صحابہ مشہور ہے کہ جو صحابہ تھے وہ نہ اپنے کھانے کی فکر ہے، نہ کسی چیز کی، وہیں پڑے رہتے وہ تھے۔ جو شفقت تھی وہ آپ کے اندر آنی چاہیے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی، تب محمد رسول اللہ پورا ہوگا۔ آپ کا جو محمد رسول اللہ ہے وہ آپ کی ایکٹیویٹیز سے نظر آنا چاہیے لوگوں کو۔ ایک غلام کے ساتھ جو حضرت زید بن حارثہ تھے، غلام تھے جی، لیکن اپنے گھر والوں کے ساتھ نہیں گئے، ان کے گھر والے لینے بھی آ گئے، تو یہی کہا کہ ماں باپ کو چھوڑ دیا حضور نے چھوٹ دے دی تھی جانا چاہتے۔ جی جی بالکل۔ تو اصل میں تو بات یہ ہے کہ ہمارے لیے بہترین نمونہ ہے حضور میں۔ تو محمد رسول اللہ تب پورا ہوگا جب ہم حضور کا حلیہ، حضور کا رویہ، حضور کی ایکٹیویٹیز، حضور کا مشن
کیا مشن تھا حضور آخری خطبے میں کہہ کے گئے کہ جو یہاں موجود ہیں وہ ان تک پہنچا دیں جو یہاں موجود نہیں ہے. تو وہ جو پیغام حضور صلی اللہ علیہ وسلم لے کے آئے تھے قرآن کا پیغام, اسے اپنی زندگی میں اتاریں, لوگوں تک پہنچائیں جو محروم ہیں, ان تک قرآن نہیں پہنچا. تب آپ محمد رسول اللہ کو پورا کرنے والے بنیں گے, اور وہ پورا کرتے ہوئے آپ کو دیکھیں گے بچے, تو پھر ان کے اندر بھی محمد رسول اللہ. اصل میں رسول مان لینا یہ ہے کہ جو وہ دیں وہ لے لو, جس سے روکیں اس سے رک جاؤ. اور قرآن تو یہ بھی بات کہتا ہے کہ نبی اپنی طرف سے کوئی بات نہیں کہتے. سورہ نجم کی آپ آیت پڑھیں 2 اور 3, خود سے کچھ نہیں کہتے, بلکہ جو اللہ ان سے کہلوانا چاہتا ہے وہ کہتے ہیں, وہی کہتے ہیں. تو نبی اپنی طرف سے جب کچھ کہتے ہی نہیں, تو آپ نبی کی اطاعت اگر کر رہے ہیں, آپ عملاً نبی کی اطاعت کر رہے ہیں, اصلاً آپ اللہ کی اطاعت کر رہے ہیں. تو کیونکہ نبی کو جو بھی حکم دیتے ہیں اللہ دیتے ہیں, تو ہمیں یہ جتنی بھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ہم سنتوں پر عمل کرتے ہیں, ہمیں یہی سمجھنا چاہیے کہ اصلاً اللہ کی اطاعت ہے. یہ ہم اطاعت اللہ کے حکم سے کر رہے ہیں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی, تو تب ہمارا پورا کلمہ ہوتا ہے. ہمارے ہاں تو صرف زبانی اس کی تسبیح پڑھی جاتی ہے نا, اسے زندگی میں اتارنا ہے, عمل میں اتارنا ہے. دراصل اسے بھی ہم نے اپنے حصول ثواب کا ہی ذریعہ بنا لیا. اور دوسری بات ایک اور کہنا چاہ رہا ہوں, دیکھیے محاسبہ تو سب کا ہوگا, لیکن اگر کسی تک دعوت ہی نہ پہنچی ہو اس کلمے کی, اصل میں وہ تو اللہ اپنے آپ کو انصاف والے کہتے ہیں. تو اگر دعوت نہیں پہنچی ہوگی تو وہ شاید بچ جائیں, لیکن اللہ نے اور انتظام کر رکھے ہوں گے انہیں چوکانے کے, لیکن وہ لوگ پھنس جائیں گے جنہیں دعوت پہنچانے کا حکم تھا. ان کے پاس ایک جواز تو ہے کہنے کے لیے, لیکن اتنا تو اللہ تعالیٰ نے ہر ایک کو عقل سلیم عطا کی ہے نا, کہ اللہ بھلے سے کچھ روزہ نماز نہ کیا ہو لیکن شرک نہ کرے. اللہ واحد ذات تو اللہ کو مانے. اصل میں شرک کے بارے میں پہلے بتانے والے بھی تو ہوں جنہیں پتہ ہے کہ شرک بڑا ظلم ہے. قرآن میں اللہ نے کہا شرک ظلم ہے. دیکھیے میں حضرت ابراہیم علیہ السلام کی وہ لیتا ہوں مثال. حضرت ابراہیم علیہ السلام کو ابھی وحی بھی نہیں آئی, نہ کوئی نہ ابھی نبوت کا ظہور بھی نہیں ہوا ہے. انہوں نے دیکھا شروع میں ہی بیٹھ کر کہ میرا باپ یا چچا جو بھی وہ بنا رہا ہے اس کو, کہ اس نے انکار کیا یہ بت ہم ہی بنا رہے ہیں اور ہم ہی سے پوچھ رہے ہیں. پھر انہوں نے کہا یہ میرا خدا نہیں ہو سکتا. پھر انہوں نے اپنی والدہ سے سوال کیا کہ میرا خدا کون ہے, تو انہوں نے کہا کہ تمہارا خدا بادشاہ کے بارے میں, نمرود کے بارے میں کہا کہ آپ کا خدا کون ہے, کہ شوہر. تو وہ بھی ان کی سمجھ نہیں آیا. تو پھر دوسری دفعہ انہوں نے کہا اچھا ہو سکتا ہے شاید یہ سورج میں رہا, لیکن سورج بھی غروب ہو گیا. تو ایک جو جہاد وہ تھا نا, جو اس کے بارے میں تلاش تھی, جستجو جو تھی, میں تو اس وقت بلکہ میرا تو ایک یہ آتا بات کہ ذہن میں کہ شاید انسان جو ہے نا ایک طرح سے بیدار, ایک طرح سے سمجھداری اس وقت ہوا پہلی بار کہ اس نے خود, وہی تو بعد میں آئی ان پر نازل ہوئی. تو اس طرح سے اتنا تو محاسبہ تو ہر ایک کا ہوگا کہ لا الہ الا, کیونکہ انسان بچہ جب پیدا ہوتا ہے فطرت اسلام پہ پیدا ہوتا ہے. یہ تو حدیث ہے, یہ تو ہمارا ماننا ہے. حساب بھی ہوگا, لیکن جتنا اللہ رب العزت جس کو جتنا دیں گے اس سے ویسے اسی کے حساب سے. اگر اس ماحول میں اسے مان لو جو جنگلوں میں پڑے ہوئے ہیں آدیواسی لوگ ہیں, ان تک بات پہنچی نہیں, اس کے لیے تو ہمارا محاسبہ ہوگا. ہمارے پاس موقع ہے, ہم سے پوچھ گچھ, وہی تو میں کہہ رہا ہوں. تو جس کو جیسا رتبہ ویسی پکڑ, جس کی جیسی ذمہ داری ویسی اس سے پوچھ گچھ. تو ہمیں چاہیے کہ ہم اللہ کے کلام کو دیکھیں. قرآن کو اللہ نے ہدی للناس کہا ہے, ہدی للمسلمین نہیں کہا سورہ بقرہ میں. تو یہ تمام انسانیت کے لیے جو ہے وہ ہدایت ہے, اور اس کی ذمہ داری ان لوگوں تک ہے جن کے پاس یہ امانت ہے کہ یہ ان لوگوں تک پہنچائیں جن کے پاس یہ نہیں پہنچا. یہی تو کہا آخری خطبے میں حضور نے. اب ہم خود ہی نہیں پڑھتے اسے, ہم صرف اسے ثواب کی نیت سے لے کے بیٹھ جاتے ہیں. جب تک ہم اسے سمجھیں گے نہیں اس میں کیوں اللہ نے کیا بات کہی, کس طرح زندگی گزاریں, کس طرح آخرت میں ہمارے کام آیا, کس طرح گواہ بنے گا وہاں. جب ہمارے پاس کچھ ہوگا تبھی تو ہم دوسرے کو دیں گے. آپ کی جیب میں 1 روپیہ ہوگا تو آپ کہاں سے 10 روپے کسی کو دے دو گے؟ تو پہلے آپ علم حاصل کریں اور پھر لوگوں میں بانٹیں. آپ اگر بہت ہمت نہیں رکھتے دعوت کی تو آپ کم سے کم قرآن ہی پیش کرنا شروع کر دیں. آپ یقین کریں سینکڑوں کی تعداد میں قرآن بانٹتا ہوں, ہزاروں کی تعداد میں قرآن میرے پاس آتے ہیں الحمدللہ. لوگ بڑی محبت سے, جو میرے ہندو بھائی ہوں, مسلمان بھائی ہوں, مسلمانوں کو اردو میں, ہندو بھائیوں کو انگلش میں اور ہندی میں, اور سب چوم کے لیتے ہیں. آپ دینے والے تو بنے. مطلب ہم نے تو الحمدللہ یہ سلسلہ جب سے شروع کیا, شروع میں تو ہلکا پھلکا ڈر سا لگا, لیکن جب اللہ نے حوصلہ دیا, آپ یقین کریں کہ بہت محبت سے لیتے ہیں اور پڑھتے بھی ہیں. بلکہ میں پوچھتا ہوں کہ کتنا 5-4 پیج روز پڑھتے ہیں ہندو بھائی بھی میرے, اور سیٹسفائی ہیں اندر سے. جبکہ ہمارا حال کیا ہے, میں پھر اسے اگر لا الہ الا اللہ کی طرف ہوں کہ جو کلام پاک میں آیا تھا کہ تم لوگوں نے دوسروں کو معبود بنا لیا یا الہ بنا لیا. ہمارا کیا حال ہے کہ اگر اذان ہو رہی ہے, ہمیں ایک چھوٹی سی مثال دے رہا ہوں میں یہ کہ نماز کا وقت ہو گیا تو ہم کہاں بیٹھے ہیں کہ ابھی, اور گراہک ہمارے سامنے, تو ہم کیا کریں گے؟ نہیں, ہم تو رکتے ہی نہیں. اصل میں تو بات یہ ہے کہ میں مسلمانوں کی بات نہیں کرتا. ہمارے گھروں میں
پھر یہ کیسے راسخ ہوگا؟ وہ تبھی راسخ ہوگا جب ہم اپنی زندگی میں اتاریں گے، خاص طور سے قوام جو حاکم ہے اسے چاہیے. دیکھیں قرآن میں اللہ رب العزت ذمہ داری تو مرد کی ہو گئی نا. ہاں دونوں کی ہوتی ہے، ماں باپ دونوں کی، لیکن زیادہ مرد کی، کیونکہ اسے اللہ نے زیادہ رتبہ دیا. سورہ فرقان کی 43 نمبر آیت میں اللہ رب العزت نے یہ بات کہی کہ جن لوگوں نے اپنی خواہش نفس کو اپنا معبود بنا لیا ان لوگوں کے لیے آخرت میں سخت عذاب ہے. اس کا مفہوم ہے. اب آپ یہ دیکھیں کہ اگر ہم خواہش نفس کو، مان لو اذان ہو رہی ہے صبح کو اور آپ کروٹ لے کے سو گئے فجر میں، تو آپ نے اپنی نیند کو اپنا معبود بنایا. اذان ہو رہی ہے اور آپ نماز چھوڑ کے اپنے گاہک سے نمٹ رہے تو آپ نے گاہک کو اپنا معبود بنایا. تو یہ تو شرک کے زمرے میں آ گیا، بھلے سے یہ خفی شرک میں آئے. شرک خفی ہے. ایک بات اور بتا دوں میں آپ کو، جس کی خوشنودی آپ نے حاصل کرنی ہے وہی آپ کا الہ ہے. صحیح. آپ اگر لوگوں کی خوشنودی حاصل کر رہے ہیں نا، اپنی بیوی کی، اپنے بچوں کی، اپنے رشتہ داروں کی، اپنے دوستوں کی، وہی آپ کا الہ ہے. خوشنودی ہمیں اللہ کی حاصل کرنی ہے، وہ ہمارا الہ ہے. اس کے تابع رہتے ہوئے ہم نے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے پہ چلتے ہوئے باقی سب کی خوشنودی کا خیال رکھنا ہے. لوگ ناراض ہوتے رہیں لیکن ہم نے اپنے اللہ کو ناراض نہیں کرنا، کیونکہ وہ ہمارا الہ ہے. لا الہ الا اللہ جب پورا ہوگا جب آپ اللہ کی پرواہ کریں گے، لوگوں کی پرواہ نہ کریں، لوگوں کا خیال کریں، محبت کریں، ان کے لیے خیر خواہی چاہیں، ان کے لیے جتنا بھی آپ سے ہو سکے رحمت بنے، لیکن آپ کسی بھی قیمت پہ آپ ان کے لیے اپنے اللہ کو نہیں چھوڑ سکتے. چاہے وہ نیند ہو، چاہے وہ کاروبار ہو، چاہے وہ بیوی بچے ہوں. اچھا دوسری اور چیز ہے، اگر ہمیں کسی چیز کی خواہش ہوتی ہے یا کسی چیز کی ہمیں ضرورت ہے تو ہمارا طریقہ کار تو ہم تو اللہ کو جب ہی مانیں گے نا، لا الہ الا اللہ کہ نہیں ہے کوئی معبود اللہ کے سوا. جب ہم کسی چیز کی ضرورت ہوئی تو اللہ سے ہی مانگیں گے. ہمارا طرز عمل کیا ہوتا؟ کسی دوسرے سے کہہ دیا، اس سے کہا، اس کی خوشامد کر رہے ہیں. تو حالانکہ کہہ دینا کسی سے یہ کہ کوئی غلط چیز نہیں ہے، انسانیت ایسی ایک دوسرے کام بھی آتے ہیں، لیکن ہمارا مانگنا تو اللہ سے ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ کہا کہ اگر تمہیں تسمیہ کی ضرورت ہو تو اللہ سے مانگو. ذرا اس کے بارے میں کچھ بیان کیجیے. اصل میں ہم زبانی کہتے ہیں ایاک نعبد و ایاک نستعین. جی ہمیں اسے عمل میں لا کے دکھانا پڑے گا تب کام ہوگا. اللہ کو ہمارے دلوں کا حال پتہ ہے. ہم کیا کرتے ہیں کہ سب سے لاسٹ میں اللہ کی طرف رجوع ہوتے ہیں. جب ہماری کشتی جو ہے وہ بھور میں پھنس جاتی ہے نا، تب ہم اللہ کی طرف رجوع کرتے ہیں. حضرت جو ان کے ابو جہل کے بیٹے تھے نا، حضرت اکرمہ ابی جہل، جب وہ بھاگے ہیں ناؤ میں اور جب کشتی ان کی پھنس گئی بیچ میں تو وہاں بھور میں لوگوں نے لا الہ الا اللہ کہنا شروع کرا، اللہ کو یاد کرنا شروع. انہوں نے بھی تو انہوں نے بھائی جب مجھے یہاں اللہ کو یاد کرنا پڑ رہا ہے تو میں بھی وہاں سب کے بیچ میں نہیں کروں گا. لوٹ کے آئے اور کلمہ پڑھ لیا اور اللہ نے اسی اللہ کے ذریعے کشتی بچا دی. ہاں بالکل، کشتی ڈوب رہی تھی، پورے ہچکول آ رہے. تو یہ جو فیصلہ ہے یہ ہمیں اصل میں اگر ہم اپنے مصیبتوں کے دنوں میں اگر اللہ کو یاد رکھیں تو آپ یقین کریں مصیبتوں کے دن ہی نہ آئیں. قرآن میں اللہ رب العزت نے یہ بات کہی ہے سورہ بقرہ میں کہ میں تمہیں 5 چیزوں سے آزماؤں گا: خوف سے، بھوک سے، جان مال کے نقصان سے اور تمہاری فصلوں کے نقصان سے. اگر ہم ہر نقصان پہ یہ سوچیں کہ اللہ کی آزمانے کا طریقہ ہے، قرآن میں اللہ نے 2-3 جگہ یہ بات کہی کہ کیا تم نے یہ سمجھ رکھا ہے کہ تمہیں ایسی جنت مل جائے گی؟ ابھی تو میں آزماؤں گا تمہیں. تو آزمانا اللہ کی سنت ہے. لازماً آزمائیں گے. ہاں آزمانے کی جب بات آتی تھی تو صحابہ خوش ہوتے تھے کہ اللہ کا وعدہ سچا ہے کہ اس نے آزمائی ڈالی ہمارے اوپر. وہ پریشان نہیں ہوتا. ہم تو توبہ مچانے لگتے ہیں. یہ تو جب امت مسلمہ میں جو خلفاء کا دور آ گیا ہے، خلفاء راشدین کا، اور جو پیسے کی سب چیز کی افراط ہو گئی، تو ایک صحابی کا مجھے نام تو نہیں، انہوں نے کہا کہ مجھ سے تو اچھا مسیب بن زبیر وہ تھے اور جو صحابہ تھے جو شہید ہو گئے، کیونکہ اس وقت بڑی تنگی کے حالات دیکھیں کہ جب وہ ان کو دفنایا گیا ہے تو چادر جو تھی کبھی کھولتے تو پیر کھل جاتے تھے، کبھی سر کھل جاتا تھا. بولے کہیں مجھے تو ایسا کہ اللہ تعالیٰ ہماری جو ہم نے نیکیاں کی اس کا بدل نہ دے رہا ہو. ان کے دل میں اتنا خوف ہوتا تھا. ہاں اصل میں وہ لوگ بڑی محبت کرتے تھے. قرآن میں اللہ رب العزت نے سورہ بقرہ 165 نمبر آیت میں کہا کہ ایمان والے اللہ سے شدید تر محبت رکھتے ہیں. مطلب ان کا تو چاہے آزمائش ہو اور چاہے انہیں خوشیاں ملیں، نہ وہ آزمائش پہ پریشان ہوتے ہیں نہ وہ خوشیوں پہ اتراتے ہیں. ایسے ہی لوگ اللہ کو پسند ہیں. اصل میں لا الہ الا اللہ کا سب سے پہلے علم سیکھنا ضروری ہے. قرآن میں سورہ محمد ہے 47 نمبر سورت صلی اللہ علیہ وسلم، اس کی آیت میں 19 نمبر آیت میں اللہ نے یہ کہا ہے کہ سب سے پہلے علم سیکھو لا الہ الا اللہ کا. تو یہ حکم ہے کہ ہمیں اپنی اولادوں کو بھی اور اپنے آپ بھی سب سے پہلے لا الہ الا اللہ کا وہ سیکھنا ہے کہ یہ اصل میں علم ہے کیا، اسے کیسے اپنی زندگی میں اتاریں، کس طرح اسے فالو کریں. اس کے بعد محمد رسول اللہ پورا کلمہ کرنے کے لیے پھر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی پیروی، حد درجے کی محبت، حد درجے کی ان کی اتباع.
تب ہمارا معاملہ جو ہے حضور کے ساتھ پورا ہوگا، تبھی اللہ کے ساتھ پورا ہوگا۔ جہاں صاحب آپ اسٹوڈیو میں ہیں، میری اور تمام تر ناظرین کی رہنمائی